ویلکم بیک ناظرین. سر مراد علی شاہ کی اسد عمر سے ملاقات ہوئی اور 6 منصوبوں پر اتفاق کیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کون سے 6 منصوبے ہیں وہ؟ اصل میں 6 منصوبے سے زیادہ بات یہ ہے کہ کراچی کے مسئلے پہ بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے. جب وہ نالے ابل پڑے اور بارش کا پانی کنٹرول نہ ہو سکا اور سڑکیں ٹوٹ کے بالکل ایک منظر پیش کر رہی تھی کسی بیابان کا، تو اس وقت وفاقی حکومت نے یہ کیا کہ ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے جس کے سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے افضل صاحب، ان کو بھیجا کہ بھی جائیں آپ اس کو ٹھیک کریں. انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو ہمارا فوج کا ہی سول انجینئرنگ کا ادارہ ہے FWO، اس سے کہا، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، اس سے کہا کہ آپ یہ ٹھیک کر دیں. اور بقور سندھ گورنمنٹ کے انہوں نے یہ کام ٹھیکیداروں سے لیا اور ٹھیکیداروں نے ٹھیک کر لیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف وفاقی حکومت نے ان سے کم کہا ہوگا، فوج نے کہا ہوگا کراچی کا کیا حال کرتی ہے. اچھا، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر قابو میں نہیں آتے تھے تو فوج نے وہاں رینجرز بھجوائی اور اس کو پولیس کے اختیارات دلائے، کیونکہ پولیس کے اختیارات کے بغیر آپ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ گولی چلا دیں لیکن اریسٹ تو نہیں کر سکتے نا آپ. وہ سارے اختیارات دیے اور نتیجے کے طور پر پھر وہاں قابو بھی آیا. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ اللہ تللہ کرتی رہی. مثلا ہر 3 مہینے کے بعد ایکسٹینشن دینا تھی، یہ کہتے تھے ایکسٹینشن کابینہ دے گی، یہ کہتے تھے ایکسٹینشن اسمبلی کے پاس لے کے جائیں گے. یہ 3-4 بار انہوں نے کیا لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ فوج مین بزنس. صاف بات ہے، آپ وفاق کہتے ہیں یا کچھ اور کہہ لیں لیکن اصل میں دیکھنا چاہیے کہ فوج بھی دیکھ رہی ہے کہ ملک کی سلامتی ایٹ اسٹیک ہے. جس شہر کا امن و امان انہوں نے بڑی مشکل سے پیدا کیا تھا، آپ اس کو تباہ نہیں کر سکتے. اب یہاں بھی لگتا ہے وہ ہوا کہ ان لوگ ایک طرف عدلیہ چیخ رہی تھی، عدلیہ نے کہا کہ یہ NDM میں جو ہے نا یہ آ کے کام کریں. دوسری طرف یہ لگا کہ شاید فوج نے بھی کہا کہ ہم یہ سروس کرنے کو تیار ہیں. لیکن بل صفائی کے لیے آپ فوج کو بلاتے ہیں. پنجاب میں ایک بار بلایا گیا تھا تو لوگوں نے بڑا چیخا کہ سویلین حکومت فوج کو بلا. بھائی فوج کے کام بہت سارے کرنے کے ہوتے ہیں، وہ کرتی ہے، امن کے دنوں میں اس کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. تو جب بلایا گیا تو یہ ساری بحثیں کریں. صاحب انہوں نے تو سول انجینئر سے کرایا ہے، انہوں نے کیا کیا، 3 نالے صاف کیے اور نالے صاف کرنے کے لیے پورا پاکستان آ گیا. اور بھائی تو پاکستان آ گیا، غلطی ہوگی، آپ تو اسے ٹھیک کریں نا. بحث ہے کہ وفاق کرے گا، صوبہ کرے گا، صوبوں نے نیچے جو اختیارات نہیں دیے ہوئے. اختیارات کراچی جو میٹروپولیٹن سٹی ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن تھی، ایک ادارہ تھا، اس ادارے کے نیچے 18 ٹاؤن تھے. انہوں نے 18 ٹاؤن کو ختم کر کے دوبارہ ڈسٹرکٹ میں بدل دیا، یعنی کہ کراچی کا 6 ڈسٹرکٹ ہے. اور یہ ایتھنک بنیادوں پر ہے کہ یہاں سندھی آباد ہیں، یہاں فلانے ہیں، یہ اس طرح کا نقشہ بنا دیا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کوئی کچھ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹی جو کارپوریشن ہے، ڈسٹرکٹ کانفرنس ہے، ان کا کام ہے. میئر کہتا ہے میرے اختیارات نہیں، میرے پاس پیسے بھی نہیں، پیسے ان کو دیتے ہیں. تو اس لڑائی جھگڑے میں ہر چیز کراچی کی جو تلپٹ ہوئی بیٹھی تھی. وفاقی وزیر بھی بیانات دیتے رہتے تھے الٹے سیدھے، وہ علی زیدی اور یہ وہ. اب انہوں نے بنایا یہ ہے کہ جب جنرل صاحب ساتھ بیٹھے اور باقی انہوں نے کہا ہے، اب انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کریں گے اور FWO سے کروائیں گے اور خود کریں گے اور ساری چیزوں کی مانیٹرنگ. یہ کہتے ہیں یہ ایگزیکٹو اختیارات ہمارے پاس رہیں گے. اور کہتے ہیں پیسے دو آپ ہم کر لیں گے. مطلب یہ پیسے دو جو ہے نا، یہ سندھ کی یعنی کہ جو ہماری حکومت ہے اس کی چڑ مر گئی. یہ پیسے دو پیسے دو پیسے دو پیسے دو. اور کرنے کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کہاں جاتے ہیں یہ بتا دیں نہیں. اور اصل مسئلہ یہ آن پڑا ہے. تو چنانچہ اس وقت ان کی پہلے جب ہوئی تو اس کے بعد مراد علی شاہ نے تقریریں جاڑی کہ کچھ چاہتا ہے کہ ہمارے ایگزیکٹو اختیارات چھین لے، وہ ادھر نہیں گئے، نگرانی میری ہوگی فلاں، یہ جو اختیارات کا سارے کرتے رہے. لیکن آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اس اسلام آباد میں اور اس میں طے ہوا کہ یہ بنیادی چیزیں جو پرابلم ہے وہ سالو کیے جائیں گے. وہ کچھ نہیں ہے. کیا پرابلم ہے؟ نالے صاف ہوں گے بھائی. نمبر 2 کچرا پڑا ہوا جو ہے کچرا جا کے خالی جگہوں پہ جہاں دفن کرنا ہے وہاں دفن کیا جائے گا. اور سیوریج کا پانی جو تباہ ہو چکا ہے نیچے سے مل چکا ہے دوسرے پانی کے ساتھ، وہ پانی کو سیوریج کا سسٹم ٹھیک کیا جائے گا. اور کراچی کو جو پانی کی شارٹیج آتی ہے اس کو وہ اب ندی سے آتا ہے یا دریائے سندھ سے آتا ہے یا کنجر جیل سے آتا ہے، وہ بھی ٹھیک کیا جائے گا. اچھا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر غور کیا گیا ہے اور یہ کام شروع ہو جائے گا. اور ایک وہاں لیفٹیننٹ جنرل افسر صاحب بیٹھ کے چیزوں کی نگرانی. دیکھیں میں نے کہا نا جیسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی تو وہاں ایپیکس کورٹ بنے تھے. لوگوں نے کہا ایپیکس کورٹ کا ایپیکس باڈیز بنی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ کام یہاں تو کرنا وزیر اعلیٰ نے یا یہ کیا بنا دی. انہوں نے کہا ایسے ہی چلے گا. اب بھی سمجھے کہ ایپیکس باڈی بن گئی ہیں اور وہ ایپیکس باڈی کام کرے گی. آپ اللہ تللہ کرتے رہیں، یہ بتاتے رہیں یہ اختیار ہمارے ہیں، یہ اختیار ان کا، یہ ان کا ہے.
काम अब मेरा ख्याल में सीधे रास्ते पर चल पड़े। जी जी सर अंदरूनी सिंध में मुजाहरे भी हो रहे हैं कराची को विफाक में शामिल करने पर पुरजोर मजम्मत की देखें, जा अब रही है। ये जो कहा जाता है ना, पंजाब में जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाए या भागपुर का सूबा बनाया जाए, वो अपनी जगह बात, लेकिन सिंध के अंदर तो ये एहसास पाया जाता है कि कराची एक अलग आइडेंटिटी है, क्योंकि हुकूमत होती है इंटीरियर सिंध के लोगों की, सिंधी स्पीकिंग लोगों की, और कराची के जो महाजर पठान पंजाबी हैं वो एलिनेट हो जाते हैं, और इसलिए वहाँ एक खासे एक प्रॉब्लम पैदा होते हैं। वो कहते हैं कि जब तक सिंध, अंदरूनी सिंध और कराची एक रहेगा, कराची में कभी ऐसी हुकूमत नहीं आएगी जिसके स्टिक जो है कराची में मौजूद हो। चुनाचे इसी लिहाज से वहाँ उनको शक पड़ा कि ये शामिल करना चाहते हैं वफाक के साथ, वफाक का हिस्सा बनाना चाहते हैं या इसको अलग सूबा बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने मुजाहरे शुरू करा दिए मेरा पीपल्स पार्टी ने, हम जो है कराची को अपने से लेकिन कराची चला जाएगा तो बाकी सिंध रह के जाएगा, बाकी थारा सारा ही रह जाएगा या कुछ और भी है। तो बहरहाल ये एक अगर मूवमेंट चलती है तो अच्छा है।